معزز سامعین کرام، سبحان اللہ، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ سبحان اللہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ عن عویم بن ساعدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واسہارا، فمن سبهم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لا يقبل منه يوم القیامة صرف ولا عدل، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پہ حاضر نہایت باوقار مسلک اعلیٰ حضرت کی پابند شخصیات اور میری نگاہوں کے سامنے یہ حسین کھلکھلاتے ہوئے چہرے جو قرب و جوار، دور و دراز یا محلے سے یا لمبا سفر طے کر کے آئے ہوئے ہیں، جملہ سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائی، سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، رحمت عالم، سید عالم، مالک انس و جاں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا میں نہیں جانتا کہ کس قسم کی توقعات آپ نے مجھ سے وابستہ رکھی ہے، کیا سننے کے موڈ میں آپ ہیں، کیا کیا سوچ کر آئے۔ حضرت مولانا علی مصطفیٰ صاحب نے تو اتنا زیادہ بول دیا کہ اتنا تو میں بھی نہیں بولتا، کوئی کسر ہی باقی نہیں رکھی۔ اور میں جانتا ہوں کہ اس مجلس میں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ویسے اگر وہ نہ بھی آتے تو ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ میرا جو واٹس ایپ چینل ہے آپ کے پیرانے کرام نے اس کو فالو کر رکھا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور کوئی میسج مس نہ ہو نیٹ ورک کی وجہ سے تو کئی سارے فونز کے اوپر فالو کر رکھا ہے کہ جیسے ہی کلیم حنفی کچھ ڈالے فی الفور علی الفور ہم کو مل جانا چاہیے۔ میں ان تمام بچوں سے عرض کروں گا، نہیں ابھی ایسا ماحول اتنا مت کریٹ کرو، مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دو۔ ہنسی مذاق سے پرے، جذبات سے پرے جب میں آ رہا تھا تو کچھ اس قسم کے بھی نعرے لگ رہے تھے جو مجھے خود پسند نہیں۔ ان میں بہت سے ایسے بچے ہیں جنہیں کچھ نہیں معلوم ہے، محبت اہل بیت کے نام پہ، محبت مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر جذباتی باتوں کی رو میں بہ کر ساتھ ہو گئے ہیں، لیکن جب حقیقت کھلتی ہے، اللہ توفیق دیتا ہے
تو بہت سے پلٹ گئے, تھوڑے سے رہ گئے ہیں بچے کچے. امید قوی ہے رب تعالیٰ کی ذات سے انشاءاللہ ان کا بھی صفایا ہو جائے. بے شک آمین سنائیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اصل میں جو صوفہ آپ نے لگایا تھا وہ آرام کرنے کے لیے ہے, تقریر کرنے کے لیے نہیں. میں اس پہ انکمفرٹ محسوس کر رہا تھا. پھر سیکنڈ جب چیئر آپ نے منگائی تو اس میں ایسے ٹائٹ بیٹھنا پڑتا ہے, وہ پش نہیں ہوتی. تو میں نے کہا بہتر ہے یہیں بیٹھ کر آج تقریر کر لیتا ہوں. اور تقریر کیا کرنی ہے, باتیں کرنی ہے, چند باتیں ہیں, دل کا حال ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے, گزارشات ہے, اس امید پر کہ جتنا کچھ آپ سنیں گے عزم مصمم کر کے اٹھیں گے کہ ان سچی تعلیمات کو پوری زندگی ہم سینے سے لگا کر رکھیں. جو لوگ اس وقت مجھے اپنا بہت بڑا دشمن خیال کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہمارا دشمن ہے, میں انہیں بتا دوں کہ خدا کی قسم میں آپ کا دشمن نہیں, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, آپ کا بھلا چاہتا ہوں, آپ سے ہمدردی ہے اور مجھے آپ سے ایک لگاؤ ہے. بھلے آپ مجھے اپنا دشمن تصور کریں. ایک شخص کے ہاتھ میں اگر زخم ہو جائے, پھوڑا نکل جائے, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ایک بالغ نظر ڈاکٹر جو سرجن ہے وہ دیکھنے کے بعد اس کا ایک ہی علاج تجویز کرتا ہے کہ اس کی سرجری کی جائے, آپریشن کیا جائے. تو ڈاکٹر جب چیر پھاڑ کرتا ہے تو اس وقت مریض چلاتا ہے, چیختا ہے, تو مریض کا چیخنا چلانا درد کی وجہ سے ہے. تو ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کا چیخنا چلانا دیکھ کر آپریشن کرنا بند کر دے, نہیں, اسے چاہیے کہ اپنا کام پورا کرے, اس لیے کہ تھوڑی سی دیر کی یہ تکلیف اسے ہمیشہ کے لیے سکون پہنچائے. میں جانتا ہوں میری کچھ باتیں کچھ لوگوں کو اتنی ناگوار گزریں گی کہ بعد میں وہ چیخیں گے, چلائیں گے, لیکن خدا کی قسم مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر جن کے پیچھے ہو لیے, ان کا ایک زمانہ ہم نے وہ بھی دیکھا تھا جب سختی کے ساتھ وہ تعلیمات اعلیٰ حضرت پر کاربند تھے, ہم نے دیکھا. لیکن مسئلہ ایسا ہے, میں اس زمانے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جب تاج الشریعہ سے الجھتے ہیں تو خدا جانے تاج الشریعہ سے الجھنے میں کیا حکمت ہے کہ اعلیٰ حضرت تک پہنچتے ہیں, وہیں تک سیمت نہیں رہتے ہیں, بڑھ کر حضرت امیر معاویہ تک پہنچ جاتے ہیں, حضرت سفیان, حضرت ہندا, صحابہ تک پہنچ جاتے ہیں. پھر ان کے اندر کچھ اس قسم کی بدعقیدگی آتی ہے کہ وہ مولائے کائنات کی محبت میں غلو کر کے انہیں جملہ صحابہ پر حتیٰ کہ حضرات شیخین پر فضیلت دیتے ہیں. یہیں پر بس نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ حضرات انبیاء سے بھی مولائے کائنات کو افضل قرار دینے لگتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلا اسٹیپ ہے یہیں پر آپ وان ہو جائیں, الرٹ ہو جائیں, سمجھ جائیں اور تاج الشریعہ سے الجھنا چھوڑ دیں. تاج الشریعہ کو اللہ نے وہ مقبولیت عطا کی ہے اور وہ مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے. خدا کی قسم جو ان سے ٹکرایا ہے میری ناچیز آنکھوں نے دیکھا ہے, اس بزرگ عالم نے دیکھا ہے. مجمع میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بتائیں گے کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا. یہی داون گیرا ہے, جب آپ آتے تھے تو ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے آتے تھے. میں جانتا ہوں کچھ نشیڑی, گنجیڑی, چرسی, گردلے, چاندی کا چلم پھونکنے والے تمہارے 10-20 مریدین ہیں ابھی داون گیرے کے اندر, لیکن جو جلوہ تمہارا 20 سال پہلے کرناٹک میں تھا, بمبئی میں تھا, پورے ہندوستان میں تھا, آج حال یہ ہوا جیسے ہمارے گلی کوچوں میں بھیک مانگنے والے ہاتھ کا مائک لے کر گھومتے ہیں. اس حال میں 10x10 کے کمرے میں چند مریدین میں چلا رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا, کمرہ 10x10 کا ہے, بیٹھے بھی 4-5 لوگ ہیں, تو پیر صاحب اتنا گلا پھاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا گلا پھاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو ڈیموشن چالو ہو گئی, اتنا ڈیموشن چالو ہوا کہ اب بمبئی میں پروگرام نہیں ہوتے, بڑے بڑے شہروں میں بلائے نہیں جاتے. ہاں, ٹچے لوگ ہر جگہ 2-4-10 پائے جاتے ہیں. لیکن آپ سوچئے کہ 20 سال پہلے جو معاملہ آپ کا تھا تاج الشریعہ سے وابستگی کے وقت اور آج جو معاملہ ہے اس میں کتنا فرق آیا. پھر چرسی ایک چرس کا گھونٹ مارنے کے بعد کہیں گا کربلا میں بھی تو تھوڑے ہی لوگ تھے, ہمارا تھوڑا ہونا اہل حق کی نشانی ہے. بے وقوف,
اپنے آپ کو اس نورانی قافلے سے مت ملا، اپنے آپ کو اس مقدس قافلے سے مت ملا۔ کربلا میں جتنے تھے کیا ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھی، لباس سنت نہیں تھا؟ کیا معاذ اللہ وہ صحابہ پر بھونکتے تھے؟ کیا وہ قبروں پہ سجدہ کرتے تھے؟ کیا وہ رسول اللہ کے حرام کردہ کو حلال کہتے تھے؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا وہ امام عالی مقام کی قربانی کا مذاق تعزیہ کی شکل میں بناتے تھے؟ کیا کربلا کے اندر ایسے تھے جو نماز چھوڑ دیتے تھے؟ عجیب لوگ ہیں یار، ذرا سوچو ان کے بیانات کس ٹائپ میں ہوتے ہیں کہ فلانا زانی ہے تو کیا ہوا، زانی ہے تو کیا ہوا، سنی تو ہے، کم سے کم وہابی تو نہیں ہے، شرابی ہے تو کیا ہوا، سنی تو ہے وہابی تو نہیں ہے، قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے تو کیا ہوا، ڈی جے بجا رہا ہے تو کیا ہوا۔ یعنی ان کے نزدیک صرف وہابی نہ ہو، باقی جتنے حرام کام ہے سب کر ڈالے، اس کے اسلام پر فرق نہیں آتا۔ اللہ نہ کرے ایسا اسلام تمہاری زندگیوں میں آئے جس نبی علیہ السلام نے اس دین کے لیے طائف کے میدان میں پتھر کھائے ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ پر پتھر لگے، خون مبارک بہ کر آپ کی نالین شریف میں آیا، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ بستی کے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ جس نبی نے دین کے لیے حالت نماز میں جس کے پیٹھ پر اوجڑی ڈالی گئی ہو، جسے رات کی تاریکی میں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہو، 3 سال شعب ابی طالب میں قید کیا گیا ہو، جس کے راستے میں گندگی ڈالی گئی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کی سیرت طیبہ پڑھو۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اے سنی مسلمان داون گیرے کے، اگر تجھے زندگی گزارنا ہے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ دیکھ، صحابہ کرام کی سیرت طیبہ دیکھ، اہل بیت پاک کی سیرت طیبہ دیکھ۔ یہ ٹکے کے چند ملا جو دین کے نام پر بے دینی پھیلا رہے ہیں، بدعات کو فروغ دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتاب کا نام لے کر بے دینی پھیلائی جا رہی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے داون گیرا کے سنی مسلمانوں، جتنے داون گیرے میں اہل خبیث ہیں، گوگل کے مقلد ہیں، غیر مقلد ہیں، درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ جتنے اہل حدیث ہیں کیا وہ حدیث دکھا کر گمراہیت نہیں پھیلا رہے ہیں؟ 8 رکعت تراویح ہو، 3 طلاق کو 1 کہنا ہو، ہاتھ یہاں باندھنا ہو، رفع الیدین کرنا ہو، فوق صدری ہو یا پھر رفع سبابہ ہو یا امام کے پیچھے قرت ہو، جتنے مسائل ہیں سب میں وہ حدیث دکھا رہے ہیں۔ جب حدیث کا نام لے کر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، قرآن کا نام لے کر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تو کیا فتاوی رضویہ کے نام پہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا؟ فتاوی رضویہ عام کریں گے، فتاوی رضویہ کا عربی نام بھی پتا ہے؟ ایک غیر مقلد مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا، گدہ الذی خردماغ بیدال کبودم چغت البخارا اقبس الناس مطفع ناتحقیق خالق البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب۔ تو میں نے اس کے سامنے خالص عربی والی بخاری رکھی، بولے بخاری میں مسئلہ ہے، بخاری میں مسئلہ۔ میں نے کہا بخاری کا نام بھی پتا ہے؟ بولے بخاری۔ ابے میں نے کہا بے وقوف، اسے ہم لوگ بخاری کہتے ہیں، اس کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ اس کتاب کا نام ہے۔ داون گیرے کے اہل حدیثوں، آج کلیم حنفی امام اعظم کے غلام سے بخاری کا پورا نام سن لو۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ فتاوی رضویہ پڑھنا بھی آتا، فتاوی رضویہ نام لینے کی تمیز ہے۔ جتنے بھی یہاں پر ڈھول کی ہیں، سبحان اللہ، ابے بے وقوفوں، میرے منہ پہ کتے کا منہ لگاؤں گے اور اسٹیٹس پہ لگاؤں گے، تمہارے کلیجے کی آگ ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ یہ ہجڑے چالے مت کرو، یہ آپا چالے مت کرو۔ آؤ، کلیم حنفی داون گیرے میں بیٹھا ہے اور للکار رہا ہے سب ہوں عبید رضوی، میں خوش و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں
शेर बाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत देखो, जितने सनाबिल के मुरीद हैं, शमाइल के हैं, महरान के हैं, जिनके भी है, रुक भाई, मैं जोक थोड़ी मार रहा हूं, मुझे बोलने देना। तकरीर मेरी है, तारीख मेरी ली गई कि तुम्हारी ली गई? परेशान कर डाली। मैंने सोचा कि जाकर आराम करूंगा, एक जाता नहीं कि 10 आते। ऐसा पीठ टेकने का मौका नहीं मिल रहा मुझे, जियारत करना। अरे देख ले भाई, मजमे में आने वाला हूँ मैं, कौन सा 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के बयान करूंगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुनो, सनाबिल के मुरीद या इदरीस के मुरीद, जिसके भी आप मुरीद हो, मैं अल्लाह की कसम खा के उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ, उनसे मेरा कोई जाती इख्तलाफ नहीं है। और अभी हमारे मरकज ने उन पर कोई सख्त हुक्म नहीं लगाया। जो बच्चे उनकी तरफ इस चाह में तकरीर सुन रहे भाई, क्या हुआ बोल, जगह नहीं पुर रही, आ इधर बैठ, आ ना, आपस में बातें कर ले रहे, तो मैं क्या बोलूं, लोग क्या सुनेंगे दूर दूर से आके। हाँ, इरशाद देता हूँ, मुकर्रर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत तकरीर करूं नहीं करूं? मौलाना आले मुस्तफा साहब देखो, बहुत सख्त आदमी है, बहुत टाइट आदमी है, लेकिन बहुत राइट आदमी है। ये तो इतना ज्यादा दे दिए कि मैं सोच रहा था यार कहीं से कोई मसला ना खड़ा हो, लेकिन इन्होंने सही कहा। ये मेरी हौसला अफजाई के लिए और मुझे दाद देने के लिए, हिम्मत मेरी जवान करने के लिए तशरीफ लाए थे। बहुत अच्छा बोले, अल्लाह इनके इरादों में पुख्तगी अता फरमाए। देखो, आज जितने भी बरेली से उलझ कर तुम ये समझ रहे हो कि सनाबिल, इदरीस या शमाइल वगैरह, वो ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो हुजूर ताजुश शरिया से इसलिए उलझ रहे हैं कि ताजुश शरिया गलती पर है, माज़अल्लाह, या लाखों करोड़ों रज़वी गलती पर है और वो हक पर है, और उन्होंने सही मानों में फतावा रज़विया को समझा, और जो आला हजरत के उलूम का वारिस है यानी ताजुश शरिया, वो फतावा रज़विया को नहीं समझ सके। तो खुदा की कसम आप धोखे में है। मैं रात भर दावनगिरे में हूँ, कल मैं शिमोगा में हूँ, परसों मैं शिरालकोपे में हूँ, उसके बाद 20 को मैं मुंबई जा रहा हूँ। अगर आपके भैया लोग, 1 साल होने आ गया चैलेंज देकर मुझे, अगर आपके भैया लोग कल आ सकते हैं, परसों आ सकते हैं, आप पूरा पीलीभीत उठा कर ले आइए। मैं काफिला लेकर नहीं आऊंगा, मजमा लेकर नहीं आऊंगा, मैं तने तनहा आऊंगा, और उन सब के सामने बैठकर मैं उनकी इस्लाह करने के लिए तैयार हूँ। और मैं पूरे वसूख से कहता हूँ वो गलती पर है। देखो, जो बच्चे उनके पीछे लगे हुए हैं और उनकी मोहब्बत में आकर बुजुर्गाने दीन की तौहीन कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि हम अहले बैते पाक की मोहब्बत में है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जो आपको सुन्नियत के नाम पर दिया जा रहा है, मसलके आला हजरत के नाम पर दिया जा रहा है, वो स्वीट पॉइजन है, वो सुन्नियत नहीं है, वो मसलके आला हजरत नहीं है। क्या आला हजरत ने इस ताजियादारी की इजाजत दी है? जो तुम कर रहे हो वो मुरव्वजा ही है। क्या आला हजरत ने इस तरह कब्रों के सामने सजदे की इजाजत दी है? क्या आला हजरत ने औरतों को मज़ारात की हाजिरी की इजाजत दी है? पता नहीं क्या अजीबो गरीब बकलोली करते रूम में बैठकर। अरे मजार ही में तो जा रही है, बाजार पे जाने वाली को रोको। अबे बेवकूफ, हमने कब कहा कि बाजार में बेपर्दा जाना जायज है? अब कोई जा रही, इसका मतलब मजार पे जाने की इजाजत दी जाए? बकलोली मत करो। ये अल्लाह की किताब है, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तुम्हारा मजहब हनफी है, हमारा मजहब हनफी है। तुम्हारा मसलक मसलके आला हजरत है, हमारा मसलक मसलके आला हजरत है। ऐसा कौन सा बड़ा
مسئلہ ہے جو بیٹھ کر حل نہیں ہو سکتا ہے. آؤ بیٹھ جاؤ, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. اگر آپ کے پورے قافلے میں کوئی پڑھا لکھا ہے تو اسے ہمارے سامنے بٹھا دو, انشاءاللہ 10 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تاج الشریعہ سے الجھتے آپ نے دیکھا یہاں تک بات بڑھ گئی امیر معاویہ سے ہمیں کیا لینا دینا. اب بغض آ گیا صحابہ. اتنی بڑی جہالت کہ ابو بکر تو سید البشر ہیں, فاطمہ جانے بشر. آج تک جواب نہیں دیا آپ کے پیر نے فاطمہ جانے بشر کیسے ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کلپ موجود ہے میرے فون میں سنابل کی جس میں وہ کہہ رہا فاطمہ جانے بشر ہے. کیا یہ سیدہ کائنات کی توہین نہیں ہے؟ جانے سید البشر کہنا چاہیے, جانے خیر البشر کہنا چاہیے. تم نے تمام آدمیوں کی جان کہہ دیا سیدہ زہرا کو, لیکن تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. اتنا ہی نہیں, اب تو مولائے کائنات کے ایسے قصیدے پڑھ رہے ہیں. ایک مزار بنا لی کسی خاتون کی, وہاں پر ایک ایسے کپڑے کا ایک لٹکا ہوا ہے جھالر, اس میں 12 اماموں کے نام ہے. حضرت امام مہدی کا نام ہے, اس کے آگے علیہ السلام لکھا ہے. قدم شیعت کی طرف جا رہے ہیں. سمجھو, تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا جام پلا رہے ہیں. یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ رافضیت ہے, یہ نام نہاد مولائیت ہے جسے مولائیت کہا جا رہا ہے. یہ سنیت سے ہٹنا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ اللہ کے تمام محبوب بندوں سے محبت کی جائے, اور صحابہ کے جو معاملات ہیں ان میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیزی کے ساتھ مزارات سے, درگاہوں سے, خانقاہوں سے رافضیت بڑھ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں رافضیت کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی مین وجہ آپ سنیے. ایران جو رافضیوں کا سینٹر ہے, مرکز ہے, وہاں پر زیادہ تر لوگ ایتھسٹ بن رہے ہیں, نان بلیورز, جو کسی خدا کو نہیں مانتے. اب ایران پریشان ہے کہ ہمارے جو رافضی ہیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. ایران کی کرنسی اگرچہ ڈاؤن ہے لیکن ایران میں پیسہ بہت ہے. ایران کا دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ الحاق ہے, اشتراک ہے, اور اس نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رکھا ہے. تو ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں ایران رافضیت پھیلانے کے لیے پیر پسار رہا ہے. جب انگریزوں کو وہابیت پھیلانی تھی تو ملوں کے ذریعے, حکیم الامت کے ذریعے, شیخ الاسلام کے ذریعے, حجت الاسلام کے ذریعے, امام ربانی کے ذریعے, شیخ الہند کے ذریعے وہابیت پھیلی. اب رافضیوں کو ہندوستان میں رافضیت پھیلانی تھی تو کیسے پھیلائی جائے؟ تو انہوں نے ٹارگیٹ کیا درگاہوں کو, ٹارگیٹ کیا مجاوروں کو, ٹارگیٹ کیا شریعت بیزار پیروں کو. ہندوستان میں 958 خانقاہیں ایسی ہے جن کو ایران سے باقاعدہ منتھلی پیکیج آتا ہے, سیلری آتی ہے, مضبوط سیلری آتی ہے, اور لوگوں کا کام یہ ہے کہ انہیں پوری طرح رافضی نہ بناؤ بلکہ محبت اہل بیت کے نام پر ان کے دلوں میں صحابہ کا بغض پیدا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی پیروں کی, بھئی یہ جب میں مائک پر آ رہا ہوں تو یہ کالے خاں کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے؟ ایک ہی بار اس کو صحیح سے سیٹ کر لو. ابھی تو آغاز ہے, ابھی تو تمہیدی گفتگو میں کر رہا ہوں, اور ابھی تو صرف 12 ہی بجے ہیں. جی نہیں 12 ہی بجاؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جتنے وہ ہمارے بچے ہیں غور سے سنیں میری تقریر کو, رات کی تنہائی میں بیٹھے. جنت میں اگر کوئی جائے گا تو اللہ کی قسم جو ایمان و عقیدہ سلامت لے کر گیا, تم جن پیروں پہ بھروسہ کر کے یہ مرشداں, حضرتاں, پیراں, سرکاراں, پاشا, ایو ہمارے پیر نہیں سو, نماز معاف کری, چل بھائی پاواں پڑھ لے. یہ کرناٹک میں جو ایک پتھر اٹھاؤ ایک مرشد نکل رہا ہے, اور سیدوں کی تو گنتی نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, خدا کی قسم کسی کی محبت
تمہیں تبھی جنت میں لے کر جائیں گی جب وہ خود راہ راست پر ہو. رات کے تاریکی میں بیٹھ کر سوچنا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہ راستہ کیسا ہے, کیا وہ راستہ مجھے جنت کی طرف لے کر جائے گا. ہندوستان میں رافضیت پھیلانے کے لیے ایران بھرپور مدد کر رہا ہے. اب اچھے اچھے پیروں کی بولی چینج ہو رہی ہے, اچھے اچھے فقیروں اور مجاوروں کی بولی چینج ہو رہی ہے. اب ہم تو ان کی بھی بولی چینج دیکھ رہے ہیں جو کٹر مسلک کے اعلیٰ حضرت والے تھے, اعلیٰ حضرت کے بغیر جن کا پانی نہیں اترتا تھا, خاندان اعلیٰ حضرت کے بغیر جن کا لقمہ نہیں اترتا تھا, جو خود نعرہ لگاتے تھے ہمارا مرکز بریلی, ہمارے امیر تاج الشریعہ. لیکن حالات ایسے آ گئے, ایرانی ریال کی چمک نے ان لوگوں کو بکنے پر مجبور کر دیا. آج یہ اپنے جاہل چرسی مریدوں کے اندر صحابہ کرام کے حوالے سے بغض پھیلا رہے ہیں. خاص طور سے حضرت امیر معاویہ کے لیے نوجوانوں کے دل میں بغض آیا ہے. امیر معاویہ نے بڑا ظلم کیا ہے, امیر معاویہ نے مولا علی کے لیے جنگ کی ہے. آج کے اس مجلس میں ایک حوالہ ایسا دے رہا ہوں, جتنے بھی داون گیرے میں رافضی یا ان کا چھٹن کھانے والے ہیں, یا آن لائن جتنے رافضی میری تقریر سن رہے ہیں, یا آل کرناٹکا کے اندر جتنے شیعہ میری تقریر سن رہے ہیں, کرناٹک سے لے کے بمبئی تک, بمبئی سے لے کے آذربائیجان تک, آذربائیجان سے لے کے حوض علمیہ قم تک, وہاں سے لے کے تہران تک, وہاں سے لے کے مشہد مقدس تک, دنیا کے تمام رافضی جو حوالہ میں دے رہا ہوں اسے غلط ثابت کر کے دکھا دے. اللہ کی قسم داون گیرے کے چوک میں مجھے زندہ جلا دینا. سنو, آج جو تم حضرت علی کی محبت میں امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو, کیا جس کے ساتھ جنگ کی گئی اس کے سامنے کبھی امیر معاویہ کا تذکرہ نہیں ہوا؟ کتاب کا نام نوٹ کر لیں, قرب الاسناد. آن لائن چیک کر لیں, آج کل تو آن لائن کا زمانہ ہے. کتاب کا نام ہے قرب الاسناد, شیعہ عالم کی کتاب ہے, اور اس میں حدیث نمبر ہے 94. حضرت امام جعفر اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے مقابلے میں آئے وہ کون تھے, کیا مشرک تھے؟ مولا علی نے فرمایا نہیں, مومن تھے, موحد تھے. سبحان اللہ, سبحان پھر اللہ. پوچھا گیا کیا وہ منافق تھے؟ فرمایا نہیں, مخلص تھے. فما ہم, پھر کون تھے؟ مولا علی فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا, وہ ہمارے بھائی تھے جو ہم سے جدا ہو گئے. علی تو معاویہ کو بھائی کہے, لیکن آج رافضیوں کا چھٹن کھانے والا معاویہ کو منافق کہہ رہا ہے, معاویہ کو باغی کہہ رہا ہے. امیر معاویہ کے پتلے جلائے جا رہے ہیں, تمہاری مائیں تم پر روئیں. او خبیثو, امیر معاویہ وہ ہے جس نے قرآن کے 9 پاروں کی کتابت کی ہے. امیر معاویہ وہ ہے کہ جس کی بہن رسول اللہ علیہ السلام کے بستر مبارک کی زینت ہے. ابھی جو حدیث میں نے پڑھی مستدرک حاکم کی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری ان کی مت مانو, رسول اللہ کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل اختارنی, اللہ نے مجھے چن لیا تمام آدمیوں کا سردار بنانے کے لیے, رسولوں کا پیشوا بنانے کے لیے, انبیاء کا امام اور نبی الانبیاء بنانے کے لیے. حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا. ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا, اور میرے صحابہ کو بھی چن لیا. صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا. کس کا انتخاب ہے؟ شیعہ مذہب میں یہ روایت موجود ہے حیات القلوب اور ملا باقر مجلسی کی کتاب میں کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد تمام صحابہ دین سے پھر گئے سوائے 7 صحابہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے, اگر وہ کافر نہ ہو تو کہنے والے پر کفر پلٹتا. 1.25 لاکھ صحابہ کو کافر کہہ کے شیعہ کتنی بار کافر ہوئے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ اور غیر نبی کو نبی سے افضل کہنے والا بھی کافر. یہ اہل بیت کو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء سے افضل کہتے ہیں, پھر یہ اتنی مرتبہ کافر. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں,
صحابہ کا انتخاب میرے نبی کا ساتھی کون بنے گا یہ اللہ نے چنا، ہم نے، آپ نے نہیں چنا۔ اگر ہم اتنے پکے عاشق ہوتے تو قربانی کے زمانے میں ہوتے، بریانی کے زمانے میں نہیں ہوتے۔ گھر میں بیٹھ کر موبائل پہ اسٹیٹس لگا لینا، رات میں آوارہ کتے کی طرح گانجے کا سٹا مارنے کے بعد صحابہ کے فیصلے کرنا، فلانے ایسے تھے، فلانے ایسے تھے، اور انٹرنیٹ سے شیعہ ذاکرین، نوحہ خواہ، مرثیہ خواہ، شیعہ متا کی پیداواروں کی بیانات سن کر صحابہ کے فیصلے کرنا چھوڑ دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ داون گیرا کے مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، صحابہ دین سے پھریں گے کیوں؟ جس وقت صحابہ نے اسلام قبول کیا، اسلام کی حالت کیا تھی معلوم؟ حضور کو دیوانہ کہا جاتا، پاگل، کاہن، مجنون، جادوگر کہا جاتا۔ راستے میں پتھر پھینکے جاتے، آپ کو آنے جانے میں مشکل ہوتی۔ اس دور میں غلاموں نے، چند مفلسوں نے اور کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن پہ زندگی دوبھر کر دی گئی۔ گرم گرم ریت پر انہیں کھینچا گیا، کسی کا ہاتھ کاٹا گیا، کسی کی آنکھ نکالی گئی، کسی کو وطن بدر کر دیا گیا، کسی کے مال و اسباب کو چھینا گیا، کسی کے بیوی بچوں کو الگ کیا گیا۔ اللہ کی قسم جو قربانیاں صحابہ نے دی ہے، ہم تک دین پہنچنے کا پہلا ذریعہ صحابہ ہے، ہم تک قرآن پہنچنے کا ذریعہ صحابہ ہے، ہم تک حدیث پہنچنے کا ذریعہ صحابہ ہے۔ اگر صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے گا، دین کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی، دین کی بنیادیں بہہ جائیں گی، ڈھہ جائیں گی۔ اللہ کی قسم صحابہ نے عظیم الشان قربانیاں پیش کی ہے۔ مجھے بتاؤ اس وقت نبی کے پاس کیا تھا؟ تین دن کے فاقے ہوتے، پیٹ پر پتھر باندھ کر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ کس لالچ میں صحابہ نے اسلام قبول کیا؟ کتنے تو نبی کے زندگی میں وفات پا گئے، کتنے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وفات پا گئے۔ ابو بکر کے دور میں بھی فتوحات کا دروازہ کھلا نہیں اسلام پر، حضرت عمر کے دور میں فتوحات کا دروازہ کھلا، اب اسلام میں دولت آنے لگی۔ مجھے بتاؤ، یہ کہتے ہیں نبی کے جاتے ہی صحابہ دین سے پھر گئے، صحابہ دین سے پھریں گے کیوں؟ ابے خبیثوں، تمہاری مائیں تمہارے غم میں ماتم کرے۔ صحابہ نے اس دین کے لیے عظیم الشان قربانیاں پیش کی۔ کیا ہے صحابہ کا مقام؟ قرآن اٹھائیے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس گھوڑے کے ٹانپ کی قسم جس سے چنگاری نکلتی ہے، جس پر صحابی بیٹھا ہوا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ صحابی اگر گھوڑے پر بیٹھے اور وہ گھوڑا راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلے اور اس کی سم پتھر سے ٹکرائے اور چنگاری نکلے تو اللہ اس گھوڑے کے سم کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اللہ اللہ، سواری کی یہ عظمت، اس پہ صحابی بیٹھے، اللہ قسم یاد کرے۔ بتائیے، جب گھوڑے پر صحابی بیٹھا، اللہ نے گھوڑے کے ٹاپوں کی قسم یاد فرمائی۔ شب ہجرت مولا ابو بکر کے کندھوں پر رسول کریم علیہ السلام بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ ابو بکر کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ماں کی عظمت کا عالم کیا جس نے سید ابرار کو اپنی کوکھ میں 9 مہینہ رکھا؟ اس دائی کی عظمت کا عالم کیا جس نے اپنی گود میں اٹھا کر مکے سے اپنے گاؤں لے کر آئی؟ اللہ اللہ، ابو بکر کی اہمیت گھٹانے والے، پہلے سوچ تو، میرے آقا فرما رہے ہیں میں نے دنیا میں ہر ایک کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ وَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزْرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، اور اس میں سے کچھ میرے ساتھی بنائے، وزیر بنائے، رشتہ دار بنائے۔ حضرت عمر حضور کے کون ہیں؟ سسر ہے، ان کی بیٹی ام حفصہ سرکار کے نکاح میں حضرت حفصہ ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر حضور کے کون ہیں؟ سسر، ان کی بیٹی عائشہ سرکار کے نکاح میں۔ حضرت عثمان حضور کے کون ہیں؟ داماد ہے۔ کتنی مرتبہ؟ دو مرتبہ۔ تم کو ایک ہی داماد کیوں دکھتا ہے؟
امام اعظم کا دور ہے، کوفہ کی سرزمین پر آپ نے سنا فلاں رافضی کتا بہت بڑبڑ کرتا ہے، تو آپ اس کے گھر گئے۔ جب اس نے دیکھا وقت کا جلیل القدر امام میرے گھر پر آیا تو بہت جلدی گھر سجایا۔ حضور آپ نے کیسے آنے کی زحمت کی؟ امام اعظم نے فرمایا میں نے سنا ہے تمہاری بیٹی بڑی حسین ہے، جمیل ہے، اور تم رشتے کے خواہش مند ہو، میرے پاس ایک رشتہ ہے۔ اس نے کہا حضور اگرچہ میرا مذہب مسلک الگ ہے، لیکن آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہیں، اگر آپ کوئی رشتہ لائے ہیں تو ضرور اچھا ہوگا۔ لڑکا کیسا؟ آپ نے فرمایا بہت خوبصورت ہے، حسین ہے، مالدار ہے، عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، بسم اللہ۔ آپ نے فرمایا لیکن اس میں ایک خرابی۔ اس نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا وہ یہودی۔ رگے خباثت پھڑک گئی منہ سے، بات کم جھاگ زیادہ نکلنے لگی۔ کہا اے ابو حنیفہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی یہودی کے نکاح میں دوں گا؟ امام اعظم فرماتے ہیں اب ایک خبیث کی اولاد، جب تو اپنی ایک بیٹی کسی یہودی کے نکاح میں نہیں دے سکتا تو عثمان کو یہودی کہتا ہے؟ کیا رسول اللہ اپنی دو بیٹی اس یہودی کے نکاح میں دیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو ایک ہی بیٹی کیوں یاد آتی ہے؟ رسول اللہ کی تو 4 بیٹی تھی، اور قرآن سے ثابت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ بناتک کہا قرآن نے کہ بنتک کہا ہے؟ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ بناتک کیا ہے؟ جمع ہے۔ قرآن نے یہ تو نہیں کہا نبی کی ایک بیٹی، قرآن کہہ رہا ہے نبی آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے۔ کتنے بڑے گھامڑ ہیں، ان کو اہل بیت سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اصل میں اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے سبائیوں نے، یہودیوں نے رافضیت نام کا زہر اسلام کے اندر گھولا ہے۔ یہ رافضیت، یہ شیعت در حقیقت یہودیت ہے، در حقیقت یہودیت ہے۔ اور آج اسی یہودیت کا پرچار ہندوستان میں یہ بابا پارٹی، مجاور پارٹی، یہ مرشداں، یہ حضرتاں، یہ لمبے لمبے جھپڑیاں چھوڑنے والے نماز روزے سے فارغ بابا لوگ کر رہے ہیں، اور کرامت بتاتے ماشاء اللہ 22 فٹ کے بال ہیں، تاج دارے ملنگاں، لگتا ہے پیر صاحب آدی واسی تیل کے ڈرم میں گر گئے تھے۔ سبحان اللہ بتاؤ، سبحان اللہ سبحان یہ حرام خور ناپاک تو ہوتا ہی ہوگا، مرد ہے ہجڑا تو ہے نہیں، ہجڑا تو نہیں ہے نا، تو جب یہ ناپاک ہوتا تو غسل کیسے کرتا؟ غسل میں تو ہر بال کا بھیگنا، پورے بدن کا بھیگنا، ایک بال کے برابر جگہ باقی نہ رہنا فرض ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ پیر وضو کرتا نہیں ہے، غسل کرتا نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے۔ اور کرناٹک میں تو ماشاءاللہ اتنے پہنچے ہوئے پیر ہے کہ خود بھی نماز روزے سے فارغ ہے، اور چرسی مریدوں کو بھی ماشاءاللہ نماز روزے سے فارغ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے مرشد ایو اللہ کے پہنچے سو، اللہ کے بولتے نہیں، بنگلور والے داون گیری میں بھی چلتا بولتے۔ دیکھو میں نے کہا کیا پہنچے؟ بولے بہت کرامت دکھائی سو۔ ارے کیا کرامت دکھائے؟ بولے ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی گئے۔ بتاؤ معاذ اللہ یہ کرامت ہے؟ نماز روزے سے فارغ اب یہ دیوانہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لمبے لمبے بالا والا، اتنی ساری مالا پہننے والا، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہننے والا، کڑے پہننے والا، عورتوں میں بیٹھ کر مستی سے قوالی کرنے والا، اور ہولا بولتا پیر سے کیا پردہ، پیر سے کیا پردہ کا مطلب معلوم ہے تجھے کہ شیخ کامل کے سامنے اپنے گناہ کھول کھول کر رکھو تاکہ وہ اس کا صحیح علاج بتائے، لیکن یہ ہولا سمجھ رہا پیر سے کیا پردہ کا مطلب عورتوں کو لجا کر پیر صاحب کے پاؤں پڑنے لگاؤ، پیرا دبانے لگاؤ۔ پیر صاحب سے معاذ اللہ رب العالمین مجھے بتاؤ، رسول رحمت علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بازو میں ہے، ایک نابینا صحابی آ رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اندر ہو جاؤ، وہ کہتی یا رسول اللہ صحابی اندھے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، جب مومنوں کی ماؤں سے فرمایا گیا ہے عام مومنوں سے پردہ کرو، تو دنیا میں وہ کون سا پیر ہے جس سے معاذ اللہ پردے کا حکم اٹھ گیا؟ حرام خور رات بھر ٹھوس ٹھوس کے کھائیں گے، نماز کی باری آئی یا تو مکے میں پڑھیں گے یا دل میں پڑھیں گے۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، چلے گئے ایک دیہات کے اندر، اور بیت العلوم حد سے زیادہ بڑا ہوا اور بہت چتر تھے، ان کے ایجنٹ بہت جگہ چھوڑے ہوئے تھے۔ یہ پیر لوگ بہت شانے ہوتے اور ان میں بھی آج کل کمپٹیشن چل رہا ہے،
ہاں مخلص کوئی نہیں ہے. ذرا دیکھ رہے اس کے کتنے مریدہ ہوئے, انہیں بھی آ رہا کہہ رہے دھاون گیرے میں, یا تو کر بھائی اس کو آنا بند کر دے. دیکھو یہ پاپی پیٹ. ایک پیر صاحب پہنچے گاؤں کے اندر, ماشاءاللہ پیر صاحب آنے کی خوشی میں غریب مرید نے گھر کو لیپا پوتا سجایا اور 72 قسم کے آئٹم بنا کر پیر صاحب کے سامنے رکھا. پیر صاحب ٹھوستے جا رہے ہیں, ذرا نرم ذرا گرم ذرا ہلکا, ذرا بوٹی دے رہے ذرا چکن دے رہے ذرا یہ دے رہے, ٹھوستے جا رہے ٹھوستے جا رہے. اب مریدنی بیچاری پکاتے پکاتے ہاتھا دکھ رہے اس کے, تو آدمی کو بولتی پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے کیا جی؟ صبح سے بنا رہی میں روٹیاں, میرے ہاتھا دکھ رہے نہیں. جاؤ ذرا پیر صاحب کو نماز کا بولو. اب یہ بیچارہ بکری کا بچہ ڈرتے ڈراتے ہے, بولے حضور نماز. بولے کم بخت, یہ ایسی اٹھک بیٹھک اور دکھاوے والی نماز ہم نہیں پڑھتے. نماز ہم خانہ کعبہ میں اولیاء کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب یہ تو عقیدت میں چور تھا, پیر صاحب نے بول دیا تو اس کے لیے وحی الہی ہو گیا. اب اس کو تو آیت اور دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آ گیا, بولے آپ مجھے مت بھیجنا, پیر صاحب مکے میں نماز پڑھتے, پیر صاحب مکے میں نماز پڑھتے. اب پیر صاحب نے ٹھوس کے یہاں تک کھا لیا. رات بھر پیر صاحب پیر اوپر کر کے ٹائر پنچر کر رہے ہیں, بریک فیل ہوتا جا رہا پیر صاحب. اب صبح جو رات بھر ٹھوسا تھا سارے آئٹم, وہ آپس میں مل کر ہو گیا پاخانہ. بہت زور سے پیر صاحب کو آئی, بولے بیت الخلا ہے کیا رے؟ بولے نہیں کھیت الخلا. گاؤں میں رہتا بیت الخلا, کھیت الخلا رہتا جی. اب پیر صاحب مستی میں لوٹا لیتے ہوئے, میں تو خواجہ کی دیوانی, میں تو ناچوں گی کولر تلے. پیر صاحب چلے مستی میں قوالی شریف گاتے موکلا چاکلا پٹنگن دیکھے, نیم تلے آرام سے بیٹھے چھوڑنے کے لیے. ایک دیہاتی دور بیٹھا ہوا تھا, سارا ماجرا دیکھ رہا تھا, آیا ڈنڈا لے کے لگا سوتنے کے لیے. پیر صاحب نے کہا مار کیوں رہا ہے؟ بولے حرام خور نماز پڑھنے مکے اور ہگنے میرے کھیت میں. ہگنے کے لیے میرے کھیت میں, ہگنے کے لیے بھی کسی اور ملک میں جایا کر. کون سے بے وقوفوں کے مرید ہو رہے ہو بے تم؟ جی جی بے شک, سبحان اللہ. ابے دیوانے ہولے سدھر رہے, دن بھر رکشہ چلاتا, پسینہ نکلتا, بچوں کو فروٹ لے کے نہیں جاتا, مرشد آئے بات کچھ نہ کچھ لے کے جاتا. مرشد پورا مال ملیدہ بٹور کے اپنے 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کر کے, بچے آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں, ہارورڈ میں پڑھ رہے ہیں, UK میں, امریکہ میں, لندن میں پڑھ رہے ہیں. پیر صاحب کے بچے ٹور پہ جا رہے ہیں, ورلڈ ٹور کر رہے ہیں, اور پیر صاحب لگژری گاڑی میں گھوم رہے ہیں, اور یہ دیوانہ رکشے پہ لکھ رہا پیر کا کرم, اما پیر کا کرم. کیا دیوانے چلے. مولانا کو پگار دو کہ تو موت آتی, مولانا کو کاٹنے کے سازشاں کرتے, بہت ہی زیادہ حق بول رہے. اتنا کیسا حق بول رہے؟ اور تو نے کاٹا تو کیا مولانا کو رزق نہیں ملے گا؟ اللہ دانا پہلے بھیجتا ہے, بندہ بعد میں بھیجتا ہے. جتنے ایسے مولوی ہاں میں ہاں ملانے والے سن لو, وہابیوں کا جھٹن کھانے والے, رافضیوں کا کھانے والے, سلے کلیوں کا کھانے والے, مرکز اہل سنت کے باغیوں کا کھانے والے, رزاق اللہ ہے, یہ قوم نہیں ہے. بے شک بے شک, رزاق اللہ ہے, قوم نہیں ہے. یہ پیروں کے چکر میں پڑ کے کرناٹک تو یار میں کیا بولوں, جس کے گھر میں جاؤ. اچھا ایک بڑا مسئلہ کرناٹک میں, سب کے گھر میں خزانے ہیں, کسی کا گھر خزانے سے خالی نہیں, خالی صحیح چشمہ ملنے کی ضرورت ہے. ہاں, اور ایک صاحب تو میرے پاس ہے, بولے مفتی صاحب 1 انچ کا آدمی ملتا کیا جی؟ بولا وہ کیسا رہتا ہے 1 انچ کا آدمی؟ نہیں, بولے ملا تو کام ہو جاتا, بولے اپنے گھر میں کا نکل جاتا. کالی ہلدی ملتی کیا مفتی صاحب؟ یہ کاما کے لیے میں ملا تم کو. کیا دیوانے بات ہے. یہ ہمارے مراٹھواڑے کی زبان ہے, 1.5 ضلع کی. پیروں کے چکر میں پڑھ کر کوئی پیر اللہ کی قسم جنید بغدادی سے بڑھ کر, سفیان ثوری سے بڑھ کر, غوث الاعظم سے بڑھ کر, غریب نواز سے بڑھ کر, آج چشتی نسبت لگا کر تم غریب نواز کی نسبت کو بدنام مت کرو.
उनके जमाने में जो कव्वाली होती थी, अब एक ढोलकियों, वो तबला और तंबूर और बैंजो और हारमोनियम वाली नहीं होती थी, बल्कि कलाम पढ़ने वाला मुशर्रा होता था। कलाम इतना आरिफाना और इतना आलिमाना और ऐसा भरा हुआ माना खेज था कि गरीब नवाज सुनते तो आलम वज्द में पहुंच जाते। आप अपने काबू में न रहकर आलम वज्द में चले जाते। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब नमाज का वक्त आता, शेख बख्तियार काकी आपके खलीफा उन्हें उठाते कि ऐ शेख, अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज। गरीब नवाज आलम वज्द से निकल कर कहते, बजु शरीयत मोहम्मदी चारा नीस, शरीयत की सरकार की शरीयत के अलावा चारा नहीं है। गरीब नवाज ने नमाज नहीं छोड़ी। आज तुमने गरीब नवाज के नाम पर क्या धांधली मचा रखी है। ये गेरुआ कपड़ा गरीब नवाज का है, ये कव्वाली गरीब नवाज की है, ये धागे गरीब नवाज के है, ये कड़े गरीब नवाज के है, ये बड़ी देख गरीब नवाज की है, ये छोटी देख गरीब नवाज की है। खुदा की कसम, इन बिदआत का अहलुस सुन्ना वल जमाआ से कोई ताल्लुक नहीं है, मसलके आला हजरत से इन बिदआत का कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बताओ, जिस आस्थाने पर दुनिया का हर आदमी नवाजा जाता है, वहीं पैदा होने वाला मुजावर सेठों की जेब पर नजर क्यों रखता है? उसे गरीब नवाज से फैज क्यों नहीं मिल रहा? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं गौर करे, दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। मैं अजमेर जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, जाइए, बाअदब हाजिरी दीजिए, लेकिन अपनी जात से वहाँ के खटमल मुजावरों को एक पैसे का फायदा ना करना, बिल्कुल नहीं। और जितने आस्थानों पर राफजियत फैल रही है, वहाँ जाकर राफजी मुजावरों का फायदा मत करना। आज गरीब नवाज के नाम से कव्वाली को जायज किया जा रहा है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, कव्वाल गा रहा है, धुएं उड़ेंगे चिलम के। और लोग जब अजमेर जा रहे हैं, बाकायदा चिलम फूकते हुए जा रहे हैं। मुझे बताओ, क्या ये नशे की तालीम बुजुर्गाने दीन की तालीम है? तुमने पीरी मुरीदी को क्या समझ रखा है? पीर के अंदर 4 शर्तें होनी चाहिए। खुदा की कसम, अगर उसमें ये 4 शर्तें नहीं है तो वो कामिल पीर नहीं है। इस जमाने में कंच सुन्नी, खनाखन सुन्नी, टनाटन सुन्नी, मसलके आला हजरत के मुताबिक हो पीर, उसका सिलसिलाए तरीकत हुजूर तक मिलता हो, उसके पास इतना इल्म हो जो अपने और मुरीदों के मसाइल हल कर सके। नंबर 4, वो मुत्तबए सुन्नत हो, सुभान अल्लाह। जो नमाज के वक्त मुरीदों को लेकर बैठे। और ये तो ऐसे दलिंदर है ढोलकी, इनकी नमाज किसके पीछे होती चलती। कोई सुन्नी होगा तो नमाज होगी। कुल मिला के 3.5-4 मुसलमान हैं। एक वो शमाइल, मुबाइल, मनाहिल, हनाइल, कौन कौन सा बताओ। रूए जमीन पे इतने ही मुसलमान बचे। अरे बेवकूफ हो, शिद्दत से मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन तुम नाजायज शिद्दत क्यों करते हो? ऐसी शिद्दत क्यों करते हो कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदीकी फिक्र क्यों है? उसकी तरह के उसके काफिले के अलावा दुनिया में कोई मुसलमान था ही नहीं उसके नजदीक। वो ऐसा शिद्दती था कि उसके नजदीक कोई मुसलमान नहीं था। यही फिक्र इन बिदातियों की, ढोलकियों की, मसलके आला हजरत का नाम लेकर धांधली मचाने वालों की हो रही है। कर्नाटक के गयूर सुन्नी मुसलमानों, पीरी मुरीदी को अच्छे से समझो। पीर अगर बुजुर्गाने दीन सलफ सालेहीन के मुताबिक है तो ठीक, और अगर उसका मामला बुजुर्गाने दीन के मुताबिक नहीं है, वो कितनी ही बड़ी निस्बतें लगाए, कैसे ही अलकाब का हामिल हो, लाखों करोड़ों मुरीद हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सुनिए, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह किस पाए के वली है? उनसे किसी ने पूछा अल्लाह और बंदे में क्या कितना फर्क है? फरमाया 2 कदम का, एक कदम अपनी ख्वाहिशात पे रखो, दूसरा कदम अल्लाह के पास है। उनसे किसी ने पूछा क्या दीनी तालीम के लिए एक मर्द एक औरत को बेहिजाब पढ़ा सकता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं इसकी इजाजत नहीं है। खुदा की कसम, पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ाई जाने वाली जगह काबतुल्लाह हो, पढ़ाई जाने वाली किताब किताबुल्लाह हो, फिर भी इसकी इजाजत नहीं है कि एक मर्द बेपर्दा किसी औरत को पढ़ाए। तुम आज औरतों को मजारों पे भेज रहे हो, मना ही तो है, हराम थोड़ी है। यानी जो काम हराम होगा वही तुम नहीं करोगे।
یعنی منع والے کرو گے، ناجائز والے کرو گے. عزیزان ملت اسلامیہ، پیری مریدی کا بھی اچھے سے سمجھ لیں. جتنے کرناٹک میں ڈھکوسلے باز شریعت بیزار پیر ہیں، جن کو آپ ملجا ماوا سمجھ رہے ہیں، بہت بڑے مرشد، بہت بڑے مرشد قیامت کے دن تشریف لائیں گے اور سارے چرسلوں کو، سارے چرسیوں کو، گنجیڑیوں کو بلائیں گے، آؤ جنت آپ کا انتظار کر رہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتائیے، جہاں پر سردار انبیاء رو رو کر اللہ کو منا رہے ہوں گے، وہاں پیر صاحب آئیں گے. جس پیر کے بھروسے تو اتنا اطرار آئے نا، اس کے لیے اسپیشل ریمانڈ روم ہے. اتنا کوٹا جائیں گا تو حوالہ ڈھونڈے گا، کہاں ہے مرشد؟ 1000 روپے دیا تھا نا داون گیرے کو آئے تھے تو دکھ رہے نہیں جی. مرشد کا ایسا خیمہ بنے گا، ایسا کچومر نکلے گا، سدھر رے. ایو ہمارے پیر انہوں بولے سو نماز رکھو پڑھو کر کے. ایسا کون سا حرام خور پیر ہے جو بولا نماز مت پڑھو؟ رسولوں کے سردار احمد مختار علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت میں حضرت ابو بکر و عمر سے فرماتے مجھے مسجد لے چلو. اما عائشہ فرماتی ہے رات بھر آپ قیام فرماتے، پائے اقدس میں ورم آ گیا. میں نے کہا آپ اپنی حالت پر رحم کھائیں، کچھ کم کریں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو قرآن میں رب نے کمال شفقت سے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اڑنے والے رات کو ٹھہرو لیکن تھوڑا کم. مجھے بتاؤ جس کا جنتی ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا یقینی یہ کہ اللہ ہے، اگر خدا کی قسم رسول کائنات جنتی نہیں ہے تو پھر خدا کا وجود بھی نہیں ہے. اس لیے کہ رسول کائنات وجہ تخلیق کائنات ہے. جب وہ رسولوں کے سردار ہو کر نمازوں سے غافل نہیں ہے اور فرماتے اللہ کی قسم میرا جی چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کے منادی کی آواز سنے اور مسجد میں نہ آئے تو میں صحابہ کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھر جلائے. جو مسجد میں نہیں آتے ہیں، نماز کی اتنی سخت بات کہی گئی لیکن یہ ڈھولکی اپنے 10 مریدوں میں بیٹھ کر نماز سے کیا ہوتا ہے، نماز سے کون جنت میں جاتا ہے، نماز کی اہمیت گھٹائیں گے، روزے کی اہمیت گھٹائیں گے، شریعت کے قوانین کی اہمیت گھٹائیں گے اور لوگوں کو بدعات پر ابھار رہے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ مولا علی کے ملنگ ہے. اتنا بڑا تازی آئلہ پیدائشی تو اس کے لیے رومال باندھ رہے کہ نہیں باندھ رہے؟ مولا علی کے ملنگ کو پیدائشی تازی آ گئے. واہ واہ واہ، ایسے بہت ملنگ ہم نے دیکھا. ایک ملنگ ہمارے بمبئی میں بھی آئے تھے، یہ لمبے لمبے چھپریا ان کے، یہ بڑا ان کا پیش العلوم، پتہ نہیں کس زمانے میں نہائے تھے یا شاید جو پیدا ہونے کے 40 دن بعد نہلاتے وہی نہائے ہوں گے. اس کے بعد کبھی نہانا نصیب نہیں ہوا، ناخن کاٹنا نصیب نہیں ہوا، بالا کاٹنا نصیب نہیں ہوا. آ کر بیٹھے تو بولے ہم ہیں مولا علی کے ملنگ، مولویوں سے ہے ہماری جنگ، ان سے ہے ہم تنگ، لاؤ پلنگ اور لگ پیش کرو بھنگ. ماشاءاللہ نہیں رہے با مزدور ہی سونو، گالیاں دیتی تو بھلا ہو جاتا. اے حضرت تمہیں بھی چلو جی یہ گالیاں کھانے کو. بتاؤ میں گالیاں کھانے کو ہے؟ کیسے دیوانے لوگ ہے یار. عقیدت میں ایسا آگے بڑھ جاتے، ایسا آگے بڑھتے، کون سے بھی دیوانے کو، حولے کو، پاگل کو مجذوب قرار دے دیتے. اب یہ ہے مولا علی کے ملنگ. اور آج کل ان کے جو مرید ہے یار مجھے بڑا ترس آتا. 20 سال پہلے کتنے پکے تھے یار. کوئی اگر مرکز کے خلاف بولے، تاج الشریعہ کے خلاف بولے تو ہم بعد میں جاتے تھے، پہلے یہ لوگ جا کے مارتے تھے. بے شک. ارے ٹھیک ہے بھائی، کچھ مسئلے میں الجھ گئے، جانا تھا حضرت کے پاس، مسئلہ حل کرنا تھا. معلوم ہے جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا. دیکھے نہیں اس کو، اللہ کے سامنے اکڑ گیا اکھڑ گیا. اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. میں کا گھر خالی ہے بھائی، میں نہ کو کروں. میں کرتا تو پھر خسائی کے چوری کے نیچے آتا ہوں. آتا کہ نہیں آتا؟ جانا تھا، مسئلہ حل کر لینا تھا، بات بن جاتی. تو ہم جیسے مولوی تمہارے ہاتھا چومتے، کائے کو ایکس شیر و ہندوستان ہو جاتے آپ، اور میں کائے کے لیے کرنٹ شیر ہندوستان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
پالا اصلی شیر ہندوستان. عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھو بہرحال مرکز سے کٹ گئے. اب مرکز سے کٹنے کے بعد دھیرے دھیرے رافضیت کی بولی بول رہے ہیں، خدا کی قسم بول رہے ہیں. کئی ایسے بیانات کلپس وغیرہ ان کے آ چکے ہیں جس سے ان کے منہ سے رافضیت نکل رہی ہے. اور اب کہہ رہے ہیں کہ اگر مولا علی کی محبت میں ہمیں شیعہ کہا جائے تو شیعہ ہونا منظور ہے. اور میں بہت سے پیروں فقیروں کے مریدوں کو دیکھ رہا ہوں جو اہل بیت پاک کے محبت کی بات کرتے ہیں. اچھا، یہ جتنے اہل بیت پاک کی محبت کی بات کرتے ہیں نا، ذرا ان کی زندگیاں دیکھو. ایک تو رات بھر کتے کے سر کا جاگیں گے، جیسی فجر کا ٹائم آیا پاؤں پسار کے سو جائیں گے، اور ماں لوگوں کے گھروں میں برتن دھوئیں گی، بہن لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کریں گی. اور یہ رات میں بیٹھ کے صحابہ کے فیصلے پان پٹی پہ، چوک پہ، چوراہے پہ، چائے کی دکان پہ، پان ٹپری پہ بیٹھ کے صحابہ کے فیصلے کر رہا ہے، اور ماں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کر کے گھر چلا رہی ہے. اور پھر یہ بڑے فخر سے کہتا ہے اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو ہم شیعہ ہے. بہت شیعہ بننے کا شوق آیا. چلیے میں بتاتا ہوں مولا علی کی نگاہ میں شیعہ کیا ہے. سبحان اللہ. میں بتاتا ہوں مولا علی کی محبت میں شیعہ کیا ہے. جن کو شیعہ بننے کا شوق آیا ہے سبحان اللہ. حوالہ نوٹ کر لو. اگر حوالہ غلط ہو گیا، جو چور کی سزا وہ کلیم حنفی کی سزا. اور ایسا نہیں کہ مناظرے کا چیلنج ہے کہ جاہل مریدوں کو آگے کرتا ہوں. اگر کل میرے جانے کے بعد دامن گیرے میں مناظرے کی فضا بنتی ہے تو مولانا علی مصطفیٰ ہے، یہ سید صاحب ہیں، یہ ذاکر ہیں، یہ اور بھی لوگ ہیں. ان سے رابطہ کر لینا. شیموگاز کا بیان چھوڑ کے آ جاؤں گا میں سبحان اللہ. لیکن پھر میرے سامنے وہ قطب مینار کا چھوٹا بھائی مت لانا. انہیں تو بیچارے نے ڈپلوما لایا تھا، تو کیا لاتا رے؟ یوٹیوب کا سلور بٹن کہ گولڈ بٹن؟ میرے کو سلور بٹن ملا. سنیوں نے شیر پالا. سنی بمقابلہ رافضی، بمقابلہ وہابی، بمقابلہ دیوبندی. سنو، آج جو بچے یہ کہتے ہیں ہم مولا علی کے شیعہ ہیں اور ہمیں شیعت پہ فخر ہے، اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو ہم شیعہ ہے. خدا کی قسم انہیں میں شیعہ مذہب کی کتاب سے حوالہ دے کر بتا دوں. دیکھو جیسے اہل سنت میں قرآن کے بعد 6 صحیح کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، ویسے ہی اہل تشیع میں قرآن کے بعد 4 صحیح کتابیں ہیں جنہیں صحاح اربع کہا جاتا ہے. ایک سب سے پہلے شیخ یعقوب کلینی کی الکافی ہے، پھر الاستبصار ہے، من لم یحضرہ الفقیہ ہے، تہذیب الاحکام ہے. یہ 4 کتاب جیسے ہمارے یہاں بخاری ہے ویسے ان کے یہاں الکافی ہے. شیعوں کے یہاں کوئی شیعہ چاہے وہ اتنا عشری ہو، چاہے امامی ہو، چاہے زیدی ہو، چاہے نصاری ہو، چاہے مستعلیہ ہو، چاہے اسماعیلی ہو، چاہے نصیریہ ہو، چاہے کرامتیہ ہو، کوئی بھی شیعہ کا فرقہ ہو، کوئی بھی شیعہ کی شاخ ہو، وہ الکافی کے حجت ہونے سے انکار نہیں کر سکتا. اسی الکافی کتاب کے 3 حصے ہیں، ایک روضۃ الکافی، ایک اصول کافی، ایک فروع کافی. الکافی کے حصہ روضۃ الکافی جلد 8 صفحہ 124 پہ مولا علی فرماتے ہیں، دماغ حاضر ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان نوٹ کر لو آن لائن سننے والوں، امیر معاویہ کے پتلے جلانے والوں، تمہاری مائیں تمہارے غم میں ماتم کرے، یہ کلیم حنفی رضوی جب تک میرے چھاتی میں خون کا قطرہ ہے رسول اللہ کے پیاروں پر، ان کے یاروں پر، ان کے جانثاروں پر، ان کے چوکیداروں پر، ان کے وفاداروں پر، ابو بکر و عمر پر، عثمان و علی پر، طلحہ زبیر پر، واشی بن حرب پر، معاویہ پر، سفیان پر، ہندا پر آج نہیں آنے دوں گا. میرے سامنے بھونکوں گے، زبان کتی سے کھینچ کر پیروں تلے رون دوں گا. الحمدللہ فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں کلیم نام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. سنیوں نے شیر پالا،
جانتے ہیں پیروں کا مبلغ علم کیا ہے. یہ جتنے گدھا نشین بیٹھے ہوئے, اقبال نے صحیح کہا تھا, میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے مت. پڑھتے لکھتے تو ہے نہیں, باپ کی فیلڈ ہے, جاہل مریدوں کا مجمع ہے, انہی کے اندر راج کرنا ہے. اور جب جاہل مرید ہو تو پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. لے لیں گے پلیٹ میں اتنا سارا, کھا ہی نہیں گیا تو سارا تبرک. اور ہم نے ایک نوالا چھوڑے تو مولانا سنت کے خلاف کھانا کھائے. مولانا کے لیے سختی, پیر کے لیے مستی. بتائیے ذرا. بہرحال تو آج یہ جتنے پیر کہہ رہے, ہم امام شافعی نے کہا, امام شافعی نے کہا اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں. اور آج کہہ رہے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں. کتاب الکافی چھپی ہے تہران ایران سے, اور اس کتاب کا رکھنا مذہب شیعت میں عین ایمان ہے. اور یہ فرمان امام انقلاب آیت اللہ خمینی شیعہ کا ہے. آج میں کہتا ہوں سنو, الف سے لے کے یا تک, الف سے لے کے یا تک 29 حروف تہجی ہے, جس سے پورا قرآن بنا ہے, احادیث بنی ہے, پوری عربی زبان ہے. تو ابو جہل کے الف سے خمینی کے یا تک تمام دشمنان صحابہ پہ بے شمار لعنت. وہی خمینی کہتا ہے اس کتاب کا رکھنا عین ایمان ہے. سنیے, اسی کتاب کے جلد 8 روضۃ الکافی حصے میں مولا علی فرماتے ہیں, باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں, حسنین کے بابا فرماتے ہیں اگر مجھے میرے شیعوں نے, اچھا اس زمانے میں صرف شیعہ تھے, رافضی نہیں تھے. یہ علماء بیٹھے ہو, پوچھے ایک سے ایک جبال علم اسٹیج کے اوپر بیٹھے. اس زمانے میں 2 گروہ تھے, ایک شیعہ نے علی اور ایک شیعہ نے معاویہ. شیعہ نے معاویہ, شیعہ کا معنی چاہنے والا ہوتا تھا, ایک معنی یہ بھی ہے اس کا. تو آج جو شیعہ ہیں وہ رافضی, رفض کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. امام زید نے, امام باقر کے چھوٹے بھائی نے ان کو رافضی کہا, اور مولا علی نے تو ایک کو زندہ جلایا تھا, کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ تیری محبت میں 2 قومیں ہلاک ہوں گی, ایک محبت میں بڑھ کر, ایک تیرے بغض کے اندر. ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ اہل بیت پاک سے, مولا کائنات سے, حسنین کریمین سے, سیدہ زہرا سے, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, لیکن محبت میں غلو نہیں کرتے. جس کا جو مقام ہے وہی دیتے. ولی کو نبی نہیں بناتے, نبی کو خدا نہیں بناتے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی برکتیں, یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کی برکتیں. تو میرے پیارے, اس زمانے میں شیعہ تھے اور آج تو رافضی ہو. مولا علی فرماتے ہیں اگر میرے شیعوں میں مجھے کوئی خاص بات ملی اور میں نے اگر ان کا امتحان لیا تو انہیں مرتد پایا, دین سے پھرا ہوا پایا. مرتد کفر کی بدترین قسم ہے, کافر کی. مولا علی فرماتے ہیں 1000 میں سے ایک بھی مخلص نہیں تھا. اگر میں نے انہیں چھنی میں چھانا تو میرے پاس بھی جو تھے وہ سوراخوں کے ذریعے نکل گئے. عرصہ ہو گیا, لوگ تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہم شیعان علی ہیں. اب مولا کا فرمان سنو, اور نام نہاد موالیوں, میلائیوں جو کہتے ہیں ہم مولائی ہیں, مولا فرماتے ہیں انما الشیعۃ علی من صدق قولہ وفعلہ. علی کا چاہنے والا تو وہ ہے جو علی کے قول اور فعل, علی کے قول اور فعل پر عمل کرے. علی نے مدینے میں ابو بکر کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھی؟ تمہارا امتحان لے رہا ہوں, بولو نا کتنی. غلط ہوگا تو میں بتا دوں گا. کتنی؟ 17. کتنی پڑھی؟ غلط. 17 تو تب پڑھی نا جب رسول اللہ حیات تھے ظاہری دنیا میں, اور ابو بکر کو امام بنایا, اور ایک صحابی نے آگے بڑھنا چاہا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, اللہ اور اس کے فرشتے ابو بکر کے سوا میرے مصلی پر کسی کو امام دیکھنا نہیں چاہتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کسی کو امام دیکھنا نہیں چاہتے. تو 17 نمازیں. اچھا امام کس کو بنایا جاتا؟ نبی کی حدیث ہے جو تم میں زیادہ علم والا. تو
تو بلا شک و شبہ حضرت ابو بکر تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے. تو 17 نمازیں علی نے ابو بکر کے پیچھے حیات ظاہری نبی کریم میں پڑھی, اور 2.5 سال جب وہ خلیفہ تھے تو جو خلیفہ ہوتا ہے وہی امام ہوتا تھا. 4052 نمازیں علی نے ابو بکر کے پیچھے پڑھی. کتنی نمازیں؟ 4052. ہاں جوڑ لو نا, سال میں 365 دن, 2.5 سال میں کتنے دن؟ ایک دن میں 5 نمازیں, اور پھر عید کی نماز بھی جوڑ لو, پھر تراویح کی نماز بھی جوڑ لو, کتنی نماز پڑھی؟ اچھا وہ زمانے میں امام باڑا تو تھا نہیں کہ گھر میں جا کر چھپ جاتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ ایمان بگاڑے تو ابھی آئے نا. مولا علی تو مسجد والے تھے, اسی لیے تو نماز میں شہادت ہوئی. اور تجھے مسجدوں سے چڑ ہے, تو مسجدوں میں آتا نہیں, خالی پیچھے سے ہی تو فتوے جھاڑتا ہے. ارے بھائی مسجد میں آ, امام صاحب کی خیریت پوچھ, صف اول میں نماز پڑھ. لیکن مسئلہ یہ اس کی نماز کس کے پیچھے ہوتی نہیں. یہ ڈھول کی اتنا بڑا سنی ہے کہ اس سے بڑا روئے زمین پہ کوئی سنی نہیں ہے. مولا علی نے ابو بکر کو امام مانا, پھر عمر فاروق خلیفہ بنے, مولا علی نے ان کی اقتدا فرمائی. پھر عثمان خلیفہ بنے 12 سال, مولا علی نے 24 سال ان 3 ہستیوں کی اقتدا فرما کر بتا دیا کہ علی کا چاہنے والا تو وہ ہے جو میرے قول اور میرے فعل پر عمل کرے. خدا کی قسم اگر حقیقی مولائی کوئی ہے تو وہ بریلوی سنی ہے. وہ بریلوی سنی حقیقی مولائی ہے. یہ نام نہاد صحابہ پہ بھونکنے والے نہیں ہے. اب ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں. امیر معاویہ سے اتنا بغض ہے, اتنا زیادہ بغض ہے, کچھ نہ کچھ ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال ہی لیتا ہے. تاریخ میں آیا. ہم سے کہتے ہیں صحیح حدیث میں امیر معاویہ کی تعریف موجود نہیں. صحیح حدیث دکھا. اس وقت یہ اہل حدیث بنتا ہے, یہ گوگل کے مقلد نہیں, غیر مقلد. عجیب بات ہے, ہم سے صحیح حدیث کا مطالبہ, اور جب بھونکنے کی باری آئی تو ایران میں گڑی ہوئی سڑی ہوئی ایران کے فیکٹری میں بنی ہوئی تاریخ اٹھا کر لاتا ہے امیر معاویہ پہ. اپنے ٹائم پہ صحیح حدیث نہیں دکھائے گا. اب ایک پاجامہ انسان, صحابہ عقیدے کے مسئلے تاریخ سے نہیں دیکھے جاتے. اگر پوری دنیا امیر معاویہ پہ بھونکنے لگے, اور تم کہو فلانی خانقاہ ان کے خلاف, فلانی کتاب ان کے خلاف, فلانے پیر ان کے خلاف, اللہ کی قسم جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, تو اب تاریخ کو اٹھا کر پانی میں بہا. تاریخ سے عقیدے کا فیصلہ ہوگا, تاریخ سے عقیدے کا فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن کچھ نہیں ملا تو بھاگتے بھوت کی لنگوڑ بھلی. ان کو ایک بات مل گئی, پیر صاحب آ کر بڑے مستی سے فرما رہے ہیں کہ معاویہ کا نام ہی اچھا نہیں ہے, اس کے نام کا معنی ہوتا لومڑی کا بچہ. نہیں معاذ اللہ نہیں ہے, لغت میں اس کا معنی ہے. جواب دے رہا نا. اور ایک معنی ہے یاروں کے ساتھ مل کر بھوگنے والی کتیا, جو اپنے یاروں کے ساتھ مل کر بھوگتی. تو اب جب یہ ملا تو بتائیے معاویہ نام کا اتنا خراب معنی, اور یہ لوگ اس صحابی کو مانتے ہیں. میں یہاں پر 2-3 سوال کرنا چاہتا ہوں. بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں, اور اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ میں نے توقع نہیں کی. تا حد نگاہ مجمع. اتنے تو پورے جتنے ہیں پیلی بھیت کے اندر پیر صاحب, چھوٹے بڑے ہتے ہوتے پاکٹ سائز کے, جن کا ٹیٹوا دبا دو تو مر جائے گا. پیدا نہیں ہوا کہ مفتی, بعد میں نام, پہلے مفتی. جس کو دیکھو کوئی مفتی سے کم ہے نہیں, پہلے مفتی. تو ماشاءاللہ ان سب کے مرید بھی ملا کے اتنے نہیں ہوں گے جتنا یہاں مجمع ہے سنیوں کا. اور غلطی مت کر بھلا آج مناظرہ کرنے کی, ابھی نہیں تو پھر تو آڑا ٹیڑھا ہو گیا تو بھائی اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. بریلوی بہت جلالی ہوتے ہیں, شریعہ والے بہت جلالی ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اب جب میں آ رہا تھا راستے میں, یہ لڑکے بھی تو پھر جوانی کا خون ہے, کچھ بھی نعرے مارے, نہیں بولے حضرت یہاں تھوڑا سا رکنا ضروری ہے. ہاں یہ دیکھو دکھ رہے, ایسے انگلیاں دکھائی, اور انہیں بھی مجھے دیکھ رہا ایسا. لیکن جب میں نے دیکھا تو
خدا جانے مومن کی نگاہ میں کیا تاثیر ہوتی ہے، اس کی نگاہ نیچے ہوگی. بہرحال میرا مقصد ان کو چڑھانا نہیں تھا، میں تو ان کو یار معذور سمجھتا ہوں. اب ان سے تو میں ہمدردی کرتا ہوں یار، بیچارے محبت میں پیار میں بہکاوے میں آگے. جس دن حقیقت، اچھا کچھ لوگ ہٹک کے کر رہے، ہٹک کے بولے تو جان بوجھ کے، ہاں ضد پکڑ کے بیٹھے سو. ایسا مت کرو بھائی، دین میں ہٹک کے تھوڑی ہوتا، سمجھو. بہرحال اب ان کو مل گیا حضرت امیر معاویہ کے نام میں خرابی، تو لگے چلانے کے لیے کہ امیر معاویہ کے نام میں خرابی ہے، اس نام کا یہ معنی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، امیر معاویہ نے اسلام کب قبول کیا؟ ہجری 6 میں اسلام قبول کیا. اسلام ظاہر فتح مکے میں کیا ہے. اب اگر اسلام تاخیر سے ظاہر کرنا غلط ہے تو رسول اللہ کے چچا حضرت عباس نے بھی اسلام تاخیر سے ظاہر کیا. رسول اللہ کے چچا حضرت عباس نے بھی اسلام دیر سے ظاہر کیا. حضرت علی کے بھائی عقیل نے بھی اسلام دیر سے ظاہر کیا ہے. تو یہاں تو بات نہیں کرنا، بہت ماروں گا. دوسری بات رسول اللہ کے سامنے جو آتا، حضور کی عادت کریمہ تھی برے نام کو بدل کر اچھے نام رکھنے کی. بہت روایتیں ہیں، ابو داؤد شریف اٹھا کر دیکھ لو، پورا اس کا باپ باندھا ہوا، پورا باپ. حضرت عمر کی بیٹی آئی جس کا نام آسیہ تھا، گنہگار. رسول اللہ نے فرمایا انتی جمیلہ، تو خوبصورت ہے، آسیہ نہیں. مدینے کا نام یثرب تھا جس کا معنی بیماریوں کا گھر. حضور نے قدم مبارک کو رکھا تو فرمایا اب یہ مدینہ ہے. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں اب جو مدینے کو یثرب کہے تو اسے چاہیے کہ کفارے کے طور پہ 10 مرتبہ مدینہ کی رٹ لگائے. بہرحال مدینہ نام رکھا گیا. سرکار کے سامنے بہت سے ایسے لوگ آئے جن کے نام بگڑے ہوئے تھے، سرکار نے بدلا. جب امیر معاویہ اسلام لانے کے لیے آئے تو سرکار نے ان کا نام بدلا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. جس نام کا 1-2 معنی خراب ہو اور بہت معنی اچھا ہو اسے بدلنے کی ضرورت نہیں. اچھا، ایک عرب سے کسی نے پوچھا، جو پڑھے لکھے علماء ہیں وہ جانیں گے کہ آپ لوگ اولاد کا نام ایسا رکھتے ہو اور غلاموں کا نام اچھا. تو انہوں نے کہا ہم اولاد کا نام اس لیے ایسا رکھتے ہیں تاکہ دشمنوں پر ہماری دھاک رہے، اور غلاموں کا نام ہم اپنے لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم انہیں پکاریں. بہرحال اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام بدلا نہیں. اور امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ اٹھا کر دیکھ لو، انہوں نے 32 صحابہ کے نام گنوائے ہیں جن کا نام معاویہ تھا. چلو اس ایک سفیان کے بیٹے کا رسول اللہ نے نام نہیں بدلا تو اور صحابہ کے نام کیوں نہیں بدلے؟ حضور جب مدینے میں آئے تو بنو معاویہ نام کی مسجد ہے، مسند امام احمد کی روایت ہے، رسول اللہ نے اس میں نماز ادا فرمائی. 2 رکعات پڑھ کر حضور نے اس کے اندر دعا کی. اتنا ہی نہیں، حضرت علی کے پوتے کا نام بھی معاویہ. حضرت علی کے پوتے کا نام بھی معاویہ. تمہیں معاویہ نام سے چڑ کیوں ہے؟ بولے معاویہ کا مطلب یہ ہے، اور مطلب نہیں معلوم. المنجد اٹھا کر دیکھ، لسان العرب اٹھا کر دیکھ، عربی لغت اٹھا کر دیکھ. معاویہ کا مطلب ہے پنجہ موڑنے والا، معاویہ کا مطلب ہے توڑنے والا، معاویہ کا مطلب ہے جواں سال، معاویہ کا مطلب ہے مقابلہ کرنے والا، معاویہ کا مطلب ہے راستے کا وہ پتھر جو منزل تک پہنچاتا ہے. علامہ منظور افریقی لکھتے ہیں معاویہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور صبح نمودار ہونے کا وقت ہوتا ہے، رات اپنی زلفوں کو سمیٹنے لگتی ہے، اس وقت آسمان پہ ایک ستارہ چمکتا ہے جسے دیکھ کے پیٹ کے ٹائم، صبح کے ٹائم کتے بھونکنے لگتے ہیں تو اس ستارے کا نام معاویہ ہے جسے دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور آج بھی معاویہ کا نام آتے ہی کچھ کتے بھونکنے لگتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اب تمہیں معاویہ میں خرابی دکھی، اور چلو میں 2-3 نام اور بتاتا ہوں، کوشش کروں گے بدلنے کی. خدا کی قسم میں تنقید اور توہین کی نیت سے نہیں بول رہا ہوں، لغت میں یہی معنی ہے. امام باقر ہے کہ نہیں؟ باقر ہے نا. الباقر کا معنی کیا؟ گائے. کیا معنی؟ لغت میں دیکھ لو، لغت شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث ڈھول کی گلی محلفی نہیں ہوتی، لغت کامن ہوتی ہے، ڈکشنری کامن ہوتی ہے. الباقر کا معنی گائے. تو یہ تو تمہارے امام ہیں، ان کا نام بدلا کیوں نہیں آتا؟ لیکن اس کے دوسرے معنی اچھے.
जाफर सादिक। जाफर का माना क्या है? बहुत दूध देने वाली ऊंटनी। नाम बदला क्यों? जिनका आलम उठाते हो, अब तो ये ढोलकी भी आलम उठा रहा है, दिन ब दिन बिदाती होते जा रहा है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, हजरत अली का पैदाइश केक काट कर मना रहे, योम पैदाइश। मुहर्रम के अंदर सिया लिबास पहन रहे, ये भी दिन ब दिन राफजियों के रास्ते पे जा रहे। अब्बास, अब्बास का माना क्या मालूम? कुरान में है अबसा व तवल्ला, बुरा मुंह बनाकर आने वाला। कुरान में बुरा मुंह बनाकर आने वाला, इसी अबसा से अब्बास बना है। तो तुमने अब्बास का नाम चेंज क्यों नहीं किया? भौंकोगे तो पहले घर की खबर लेना कि घर में भी कुछ ऐसे नाम है जो लुगत के एतबार से दुरुस्त नहीं, लुगत के। लेकिन हम लोग लुगत वाले चुगत थोड़ी, अगर उसके दूसरे माना अच्छे हैं तो फिर बदलने की जरूरत ही क्या है? मैं इन बुजुर्गाने दीन के नाम को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जिस तरह तुम अमीर मुआविया के नाम को टारगेट करते हो, ऐसे और भी बुजुर्गाने दीन हैं जिनके नाम के लुग़वी माना अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम रखे गए हैं, उनको पुकारा जाता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज की इस अजीम शान नशिस्त से ये सबक लेकर उठिए, मरते दम तक अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हजरत पर कायम रहेंगे, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करेंगे और किसी भी सहाबी की अदना सी गुस्ताखी नहीं करेंगे। और दो ऐलान समाज फरमा, अब तो बात खत्म ही कर दी। मुझसे जुड़े रहिए, इंटरनेट से दीन अगर सीखना है तो सुन्नी उलमा से सीखिए। मेरा व्हाट्सएप पे चैनल है और अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों का सबसे बड़ा चैनल। इस चैनल पे हर बातिल फिरके का ओपन ऑपरेशन दलाइल के साथ होता है जी। अभी 8 रकात तरावी पर विक्टोरियन अहले हदीसों को आपको हाँ, ये अहलुल हदीस वो वाले नहीं, ऐसा नाम रखने से थोड़ी हो जाएगा। एक साहब का नाम फाजिल है, लेकिन अलिफ का नाम भाला, बे का नाम कुनाला भी पढ़ना नहीं आता, इसका मतलब क्या वो आलिम होगा? नाम रखने से क्या फर्क पड़ता? जैसे गुलाब जामुन, ना उसमें गुलाब होता ना जामुन होता, उस गरीब का नाम सिर्फ गुलाब जामुन। ऐसे ये अहले हदीस है, ना ये अहल है ना इनके पास हदीस। मैंने तो अभी अपने चैनल में साबित किया था कि 3 दिसंबर 1884 को मलिका विक्टोरिया से भीख मांगकर मौलाना हुसैन पटालवी ने अपने लिए अहले हदीस नाम अंग्रेजी गवर्नमेंट से अलर्ट करवाया अपने लिए। कितना? 3 दिसंबर 1800, अरे बोलो ना 84, 141 साल हो रहे अहले हदीस बनकर। और 3 दिसंबर को कौन सा दिन है? वर्ल्ड हैंडीकैप डे, हाथ पैर से माजूर लोगों से हमदर्दी जताने का दिन। तो जो दिन हाथ पैर से माजूरों का था, उसी दिन अक्ल से माजूर लोगों को अहले हदीस नाम मिला। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो व्हाट्सएप पर आप जाएं, अपडेट्स में जाएं। अपडेट्स में जाने के बाद कैमरे के ऊपर सर्च का बटन है, टाइप करें सुन्नी, SUNNI सुन्नी, नीचे नाम आएगा सुन्नी जमीयतुल अहनाफ, उस पर क्लिक करें, टर्म्स एंड कंडीशन को दबाएं, ऊपर फॉलो लिखा होगा, फॉलो को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं, इसकी लिंक को तमाम सोशल मीडिया पे शेयर करें। दावनगिरे में किसी भी सुन्नी का मोबाइल ऐसा ना हो जिसमें सुन्नी जमीयतुल अहनाफ का चैनल ना हो। घर में भी फॉलो करवाएं, खवातीन को भी फॉलो कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह हर बात दलील के साथ की जाती है। सारे सुन्नी उलमा, अइम्मा, खुतबा, शोरा, जोहला, नुकबा जितने भी हैं सब इसको फॉलो कर लें। और दूसरी बात, आज राफजियत काहे से बढ़ रही है? पीछे की तरफ जाइए आप और किसी साहब को लेकर गए, खानकाहों से बढ़ रही है ना, दरगाहों से बढ़ रही है ना। जैसे वहाबियत मौलवियों से बड़ी, मदरसों से बड़ी, राफजियत मजारों से और खानकाहों से बढ़ रही है। मुंबई की सरजमीन पर मैं एक अजीमुशान खानका, सरकार इमाम आजम से मंसूब खानकाहे हनफिया सुन्नी दारुल इफ्ता व रज़वी दारुल इस्लाह कायम कर रहा हूं, जिसमें 10 शोबों में दीन का काम होगा। और खास तौर से जो बच्चे आलिम बन चुके हैं उनको डिबेट करना सिखाया जाएगा, मुनाजरा करना सिखाया जाएगा। मदरसे बहुत है आलिम बनने के, फाजिल बनने के, कारी बनने के, मुनाजिर बनने का कोई मदरसा देखा? अरे बोलो भाई। नहीं, बम्बई में बन रहा है, बनाओ कि नहीं बनाओ? बेशक बेशक इजाजत है? माशाअल्लाह, क्या बात है। गोया आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। इजाजत है, लेकिन फिर उसके लिए माल चाहिए, ताउन चाहिए, समझे? आपका पैसा हराम काम पर मत लगाइए, अच्छे काम पर लगाइए, जहां लगने के बाद आपको, आपकी नस्लों को, आपके मरहूमीन को सवाब मिले। स्कैनर
پیچھے کی طرف بچے کھڑے رہیں گے، جاتے جاتے آپ آن لائن دیں، جن کے پاس آن لائن نہیں ہے وہ کیش دیں، جن کے پاس ابھی نہیں ہے اسکینر کا فوٹو کھینچ لے. جب بھی رمضان کا مہینہ آئے دیگر مواقع پر آپ اپنے عطیات سنی جمعیت الاحناف کو دیں تاکہ ممبئی میں خانقاہ حنفیہ قائم ہو اور وہاں سے 10 شعبے میں دین کا کام ہو اور ہر باطل فرقے کی ٹھکائی ببانگ دہل ہو. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کوئی واقعہ نقل کرنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی آج کے بیان میں ہوئی، اس بیان میں، تو میں تمام حاضرین سامعین کی موجودگی میں کیا لکھا، کیا سوال ہے؟ اگر کوئی مدینے میں مر گیا اس کی نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ وہاں وہابی نماز جنازہ کا حکم ایسا ہے کہ سنی حضرات پڑھ لیں. سنی حضرات اگر موقع نہیں ملا تو دفن کے بعد 3 دن تک پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر اور موقع گزر گیا تو اب ضرورت نہیں ہے. لیکن وہابیوں نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز نہیں مانی جائے گی، اور سنیوں کو موقع مل ہی جاتا ہے نماز جنازہ پڑھنے کا. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، 2-4 سنی مل گئے نماز جنازہ ہو گئی. ایک مجمع کثیر ہونا، 2 4 5 صف ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اس سوال کا یہ جواب ہے. تو دوران تقریر اگر مجھ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو زبان سے جو شرع کی گرفت میں آتی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وأتوب الیہ. آپ سب مل کر میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، دیور ہے